نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 21 رمضان مبارک کی بابرکت سحری کے موقع پر آپ کی خدمت میں ضیاء سحر رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک قول کے مطابق 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا۔ تاریخ اسلام میں اگر علم و حکمت، بصیرت و دانائی کی کسی عظیم شخصیت کا ذکر کیا جائے تو علی ابن ابی طالب کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ آپ علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی مذکور ہے کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ اس روایت سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، 9 حصے علی علیہ السلام کو دیے گئے اور ایک حصہ باقی تمام لوگوں کو دے دیا گیا۔ پھر آپ نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے ایام بسر کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، تعلیم حاصل کی اور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم و حکمت کے خزانے اپنے دامن میں سمیٹے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے اور میں نے ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ یہ سارا فیضان صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جس سے سونا کندن بن گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی، اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، یعنی اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ یہ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر عطا فرما دیا اور علم و معرفت کے نور سے مزین فرما دیا۔ پھر آپ قرآن حکیم کے اسرار و رموز سے گہری واقفیت رکھتے تھے، آیات کا شان نزول، اسباب و تفسیر میں ید طولہ رکھتے تھے، جس کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیات کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی قرآن کریم کے ظاہر و باطن کے عالم تھے۔ فقیہ امت کا لقب پانے والے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کی قرآن فہمی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس قرآن کریم کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے ظاہر اور باطن کی وضاحت فرماتے ہوئے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے، باطنی مراد اس کا منشا اور مقصد یا ظاہر شریعت ہے، اور باطن طریقت یا ظاہر احکام ہے، اور باطن اسرار یا ظاہر وہ ہے جس پر علماء مطلع ہیں، اور باطن وہ ہے جس پر صوفیاء کرام خبردار ہیں، یا ظاہر وہ ہے جو نقل سے معلوم ہو، باطن وہ جو کشف سے معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے،
انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام موجود نہ ہو۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و منزلت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جو شرعی گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں مجرم قرار پائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے لیے شریعت کے مطابق فیصلہ بیان فرما دیا، مگر اتفاق سے اس مسئلے کی ایک خاص پہلو کی طرف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ نہ رہی۔ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور فرمایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 586 حدیث مبارک روایت کی جو کتب حدیث میں اپنی خوشبو بکھیر رہی ہے۔ یہ وہ آپ کا علمی مقام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی علمی وراثت سے حظ و وافر عطا فرمائے، آمین۔